میں کچھ سوچ رہی ہوں رامس اینڈ ساشا. عرصہ ان دونوں کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی. وہ آج کئی ماہ بعد ان لوگوں کے گھر آئی تھی کیونکہ چچی نے اسے معاف کر دیا تھا. اسد شہر سے باہر گیا تھا تبھی وہ آ سکی تھی. اس کی بات پر ساشا نے اسے دیکھا اور پوچھا, کیا سوچا تم نے؟ یہی کہ جب رامس ہبا سے محبت کرتا ہے تو کیوں نہ اسے پروپوز کر دے. اس کی آنکھیں چمکی تھی. ساشا نے چونک کر اسے دیکھا جبکہ رامس نے اچنبے سے اسے دیکھا. اٹس اے ونڈرفل آئیڈیا یار, ساشا چہک کر بولی جبکہ رامس نے فوراً انکار میں سر ہلایا اور کہا, بالکل نہیں, میں اسے عزت سے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں. بس ایک بار میرا کیریئر بن جائے پھر باقاعدہ رشتہ مانگ لیں گے. اس نے اپنا ارادہ ظاہر کیا. اف یار, ہم کب کہہ رہے ہیں کہ تم اس سے کورٹ میرج کر لو. بس کل پروپوز کر دو اور وہ قبول کر لے تو رشتہ لے جائیں گے. پھر منگنی وغیرہ لمبا دورانیہ ہے, وہ تب تک دیکھ لیں گے نا, اور تب تک تمہارا کیریئر بھی بن جائے گا. عرصہ نے مسکرا کر کہا تو وہ بولا, نہیں یار, بالکل نہیں. برو پلیز نا یار, کتنا مزہ آئے گا, میری سالگرہ اور تمہارا پروپوز کرنا بھی. ساشا چہکتے ہوئے کہہ رہی تھی تو وہ ضد نہ کر سکا اور سر ہلا دیا. واو, تھینک یو برو. اس کے ماننے پر ساشا فوراً اس کے گلے لگی تو رامس مسکرا دیا. اور منگنی کا تھیم ریڈ ہونا چاہیے, باقی ہم پر چھوڑ دو. عرصہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ یوں ہی کرے گی, رامس اور ہبا کو ملا کر. کیوں نہ حزیمہ سے بھی مشورہ لے لوں. اس نے کچھ سوچتے ہوئے کال ملائی. ہادی جو اپنے کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا, اس کے چہرے پر فکروں کے گہرے سائے پھیلے تھے. موبائل ٹیون پر وہ چونکا. حزیمہ جلد بازی میں سیل فون یہیں رکھ گئی تھی. وہ کوف سے مڑا تو رامس کالنگ دیکھ کر اسے دھچکا لگا تھا. اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم خطرناک حد تک سنجیدہ ہوئے اور اس کے جسم میں خون کی جگہ لاوا دوڑنے لگا. اس نے کال پک کر لی. ہاں تو حزیمہ, کیسی ہو؟ کل کی تیاری پکی ہے نا؟ یار پلیز, میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا. کل کا دن میری زندگی کا سب سے خاص دن ہے. ہادی سے بھلے کوئی جھوٹ بولے نا, مگر آنا ضرور, کیونکہ ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے. وہ مسکراتے ہوئے آواز میں بولا تو ہادی نے آہستگی سے موبائل کان سے ہٹا کر کال کٹ کر دی اور پھر گہرے سانس لینے لگا. رامس کو لگا کہ سگنل نہیں, اس لیے اس نے کال کٹ کر دی. ہادی نے پھر کچھ سوچتے ہوئے سیل ان لاک کر کے کانٹیکٹس کھولے. سب کانٹیکٹس کو وہ جانتا تھا. رمیز کا نمبر دیکھ کر اس کے ہاتھ رکے تھے. حسیمہ کے فون میں رمیز کا نمبر تب سے تھا جب سے ہبا نے کالج آنا چھوڑ دیا تھا. کبھی رمیز نے بھی کال نہیں کی تھی, اس لیے ڈیلیٹ کرنا خیال نہیں رہا. اور پھر رامس. ہادی کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا. حسیمہ اتنی گھٹیا کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک ہی وقت میں رمیز اور رامس کے ساتھ مجھے بھی دھوکہ دے رہی ہے. گویا رمیز بے قصور ہے. میں تمہیں معاف نہیں کروں گا حسیمہ. موبائل بیڈ پر پھینک کر اس نے سر ہاتھوں میں جکڑ لیا. اس وقت اس کا دماغ بالکل گھوم رہا تھا اور اس کا دل کر رہا تھا کہ حزیمہ کو یا پھر خود کو کچھ کر دے. اس کا سر درد کے مارے اب پھٹ رہا تھا. بھائی کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ ہبا نے رمیز کو کسی گہری سوچ میں گم سم دیکھ کر پوچھا تو وہ بولا, کچھ نہیں گڑیا. وہ مسکرایا بھی تھا کیونکہ مسکرانا تو جانتا تھا وہ. اس کی درد بھری آنکھیں وہ دیکھ چکی تھی, کیونکہ بہنوں کے پاس یہ ہنر ہوتا ہے کہ وہ بھائیوں کی آنکھوں کو پڑھ لیتی ہیں, جبکہ بھائی چاہ کر بھی بہنوں کی آنکھیں نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ لڑکیوں کو خدا نے ایسی صلاحیت سے نوازا ہے کہ وہ اذیت سے بھی رو رہی ہوں تو کسی کو یہ یقین دلا سکتی ہیں کہ یہ آنسو خوشی کے ہیں. ان کے جب خواب ٹوٹ جائیں تو وہ کہہ لگانا سیکھ جاتی ہیں. کیا آپ وشما سے ملے تھے؟ ہبا کی بات پر رمیز کا دل بری طرح دکھا تھا. وہ اب ہبا کو لینے نہیں جاتا تھا. دل تو اس کا تڑپتا تھا حزیمہ کی بس ایک جھلک دیکھنے کو, مگر وہ اس پر اپنا کوئی حق نہیں سمجھتا تھا. نہیں بیٹا, میں نہیں جا سکا. لیکن کیوں؟ اس کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اس سے ناسمجھی سے پوچھنے لگی. کچھ مصروف تھا نا, اس لیے کل مل لوں گا. پیار سے اس کا گال تھپتھپا کر وہ بولا تو ہبا بمشکل مسکرائی اور کہا, بھائی وہ بہت اچھی ہے. اچھی ہوگی تبھی تو میری گڑیا نے اسے چوز کیا ہے. بری تو ہو ہی نہیں سکتی میری گڑیا کی چوائس. اس کے گرد بازو حمائل کر کے وہ پیار سے بولا تو ہبا نے نظریں جھکا کر آنسو گلے میں اتارتے ہوئے سر ہلایا تھا. ہادی اٹھ جائے نا. وہ ہمیشہ سے اسے اٹھانے کی عادت تھی. کمرے میں آئی تو وہ پہلے ہی اٹھ چکا تھا. حزیمہ کو یہ دیکھ کر دکھ ہوا تھا. عادتیں بدلنا آسان تو نہیں ہوتا.
ہادی کمرے میں آیا تو وہ کمرے کے درمیان کھڑی تھی۔ میرا فون؟ اپنی موجودگی کا کوئی جواز تو دینا تھا اس نے، اس لیے فون کا کہا تو ہادی نے اشارہ کیا، وہ رہا۔ وہ پلٹ کر فون اٹھانے لگی تو مجھے یہ خوش فہمی ہوئی کہ میری حسیمہ مجھے اٹھانی آئی ہے۔ ہادی نے دکھ سے یہ سوچا تھا، خاموشی اکثر غلط فہمی کو جنم دیتی ہے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا ہو گیا، جبکہ وہ فون اٹھا کر واپس چلی گئی تو ہادی نے غصے سے برش دیوار پر دے مارا۔ غصہ جو عقل اور حواس کو کھا جاتا ہے، اگر وہ ٹھنڈے دماغ سے سوچتا تو اسے نظر آتا کہ اگر حسیمہ غلط ہوتی، اس کے دل میں اگر چور ہوتا تو سب سے پہلے وہ اپنے موبائل کا پاس ورڈ بدلتی اور دوسرا اپنا موبائل ایک لمحے کو بھی خود سے دور نہ کرتی۔ مگر غصے نے ہادی کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ ریان آفس میں آیا تھا تو اندلیب نے مسکرا کر اسے سلام کہا۔ وہ مسکرا کر رکا، حال احوال دریافت کر کے وہ اپنے روم میں چلا گیا۔ فائل لے آئی تم؟ بلوٹوتھ ٹیبل پر رکھتے اس نے پوچھا تو اندلیب نے سر ہلا کر فائل اسے پکڑائی۔ ریان، سب خیریت ہے نا؟ تم بہت مطمئن لگ رہے ہو۔ اسے پہلی بار ریان پریشان اور بے چین نہیں لگا تھا۔ وہ مسکرایا اور سر ہلا کر بولا، اندلیب، آل کریڈٹ گوز ٹو یو یار، میرے ذہن پر لگی پرتیں کھولنے کے لیے۔ مجھے سمجھنے میں وقت لگ گیا، مگر معلوم ہو گیا کہ اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اب میرے دل میں اللہ پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کی محبت نہیں۔ میں کوئی بہت اچھا مسلمان تو نہیں بنا، مگر ایک ایسا مسلمان بننا چاہتا ہوں جو اللہ پاک کو پسند ہو۔ لوگوں کی پسند تو بدلتی رہتی ہے، مگر اب مجھے ہر لمحے اس سے عشق ہوگا، جو ہر اس لمحے سے عشق ہوگا جو لمحہ اللہ پاک کی طرف لے کر جا رہا ہوگا۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ اس کے چہرے پر بے حد سکون تھا اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اندلیب اس کی بات سن کر بھرپور مسکرائی۔ بہت بہت اچھی بات ہے یہ ریان، وہ خوشی سے بولی تو ریان نے سر ہلایا۔ آج ویسے بھی دل عجیب سا خوش ہے، یوں جیسے سب کچھ پا لیا ہو۔ یہ کہہ کر وہ ہلکا سا ہنسا تو اس نے سر ہلایا۔ اچھی بات ہے سر، جب ہم اللہ پاک کی مانتے ہیں نا تو ریان وہ ہماری مانتا ہے، سنا ہے نا تم نے؟ اندلیب مسکرا کر اسے سمجھا رہی تھی اور وہ سر ہلا کر مسکرایا تھا۔ اس کی یہ باتیں ریان کے دل کو لگی تھی۔ تھوڑا سا وقت تو لگ گیا اندلیب، مگر شکر ہے کہ سمجھ آ گئی یہ ساری باتیں۔ ریان نے نرم لہجے میں کہا، اچھا ہاں، وہ تم کمل کی سی وی تو دیکھ لو ایک بار۔ اس کے اشارہ کرنے پر اس کا دھیان فائل کی طرف مڑا تو وہ چونک اٹھا اور بولا، کون کمل؟ وہ سارم کی کزن کمل۔ اندلیب نے یاد دلایا تو ریان نے لب بھیج کر سر ہلایا۔ ہاں اچھا وہ، اوکے اسے بھیجو جو ہی آتی ہے۔ سی وی دکھا بنا اس نے کہا تو وہ چلی گئی۔ ریان نے فائل کھولی تو کمل کی تفصیلات تھی۔ وہ بے یقینی سے سارے صفحات کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا کہ آیا کہ یہ وہی کمل ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کی کمل ہے، اس کی بیوی۔ اس نے سب کو اپنا وہم سمجھا تھا۔ چند لمحے بعد ساری فائل دیکھنے کے بعد بھی اسے یہ سب مذاق لگ رہا تھا۔ اسے یہ بالکل خواب جیسا لگ رہا تھا۔ اس کی دل کی دھڑکنوں میں اودھم مچا ہوا تھا۔ کمل کو آتا دیکھ کر اس کی جانب پشت کر کے کھڑا ہو گیا۔ کمل وہاں آئی تو پتہ نہیں کیوں اس کا دل رک کر دھڑکا تھا۔ یہ انسان بالکل ریان جیسا تھا، مگر پھر اپنے خیالات کو اذیت سے مسکرا کر اس نے جھٹکا اور کہا، السلام علیکم سر۔ جواب میں وہ چند لمحے خاموشی سے کھڑا رہا تو مجبوراً کمل کو پہل کرنا پڑی۔ ریان نے آنکھیں بند کر کے اس کی آواز کو محسوس کیا تھا۔ یہ آواز سننے کو کب سے اس کے کان ترسنے لگے تھے، اسے خود بھی معلوم نہ ہو سکا۔ ہادی اس وقت غصے میں گاڑی چلا رہا تھا۔ جب اس کی گاڑی کو پیچھے کھڑی گاڑی نے ہٹ کیا تو وہ غصے سے باہر نکلا۔ اندھے ہو کیا؟ نظر نہیں آتا؟ دیکھو تم نے گاڑی مار دی ہے کمینے کہیں کے، اور کہاں سے ہی باہر نکل آتے ہو تم لوگ۔ غصے میں اس ڈرائیور پر برس پڑا تھا۔ صاحب جی سوری، میں بھرپائی کر دوں گا آپ کے نقصان کی۔ وہ غریب ڈرائیور ڈر کر بولا، تم بھرائی کرو گے میری گاڑی کی؟ اوقات دیکھی ہے تم نے اپنی؟ وہ دھاڑ کر غصے میں بولا تھا۔ رمیز اپنی گاڑی سے باہر نکلا اور یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس کا آج تک ہادی سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ ایکسکیوز می، اگر نقصان آپ کا زیادہ ہو تو میں اس کی بھرپائی کر دیتا ہوں۔ رمیز کو اس کا یوں کسی سے بات کرنا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ ہادی نے چونک کر اسے دیکھا۔ موڈ تو اس کا ایک دم مزید خراب ہوا تھا۔ وہ ڈرائیور شکل سے ہی ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ پھر اس نے رمیز کو دیکھا اور پوچھا، کیوں، کیا آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟
اپنے حد میں رہیے مسٹر، اور یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ ہادی نے غصے میں کہا، اگر آپ دونوں کا معاملہ طے ہو تو اسے سب لوگ سن رہے ہیں۔ آپ سڑک پر کھڑے ہیں، کسی کی یوں بے عزتی کرنا اچھی بات نہیں۔ ہر انسان کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے۔ آپ کے یوں شور کرنے سے آپ کی گاڑی ٹھیک تھوڑی ہوگی۔ غلطی تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے۔ آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی سے بھی یوں بات کریں۔ وہ اگر غریب ہے تو بھی اس کی عزت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم جیسے سستے امیر سمجھتے ہیں کہ غریبوں کی کوئی عزت نہیں۔ ان کی عزت ضمیر، عزت نفس سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اسے کچل کر رکھ دیتے ہیں۔ غریبوں کا ضمیر زندہ رہتا ہے۔ ہم جیسے ویل آف لوگ تو بوقت ضرورت ضمیر کا سودا بھی کر دیتے ہیں، مگر یہ لوگ کبھی نہیں کرتے۔ اور میرے دوست اس طرح بات نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا پریشان ہو، اسے گھر والوں کی فکر ہو۔ اس طرح یوں کرنے سے اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ رمیز بے حد تحمل سے مسکرا کر ہادی کو سمجھانے لگا تو ہادی کا دل چاہا کہ اس کا منہ نوچ لے۔ او پلیز اسٹاپ اٹ، یہ باتیں اپنے باپ کو سکھاؤ جا کر، ہادی کاٹ دار لہجے میں بولا تو رمیز نے ہاتھ اٹھا کر اسے کہا، پلیز اسٹاپ اٹ، بابا تک مت پہنچے۔ میری کوئی بات بری لگی تو معذرت، مگر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ سب ٹین ایجرز کرتے ہیں۔ خیر یہ میرا کارڈ ہے، آپ رکھ لیں، اگر بھرپائی کروانی ہوئی تو میں کروا دوں گا، بائے۔ رمیز نے اپنے غصے پر ضبط کرتے ہوئے وہاں سے گاڑی نکال کر لے چلا گیا۔ ہادی تو یہی چاہ رہا تھا کہ وہ غصہ کرے اور وہ بہانہ پا کر اس کی دھلائی کر دے، مگر وہ تو خاصا ٹھنڈا مزاج بندہ تھا۔ تبھی ہادی تب کر واپس اپنی گاڑی کی طرف آ کر اس میں بیٹھ کر اپنی گاڑی بھگا کر لے کر چلا گیا۔ ریان آہستگی سے مڑا تھا اور کنول اسے دیکھ کر بری طرح چونک پڑی تھی۔ ریان تو کسی پیاسے کی طرح اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا رہا تھا اور کنول منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سر آپ؟ اس کی آواز حلق میں ہی کہیں گم ہو گئی تھی۔ کنول کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ریان ہے۔ یس می، خوش آمدید مسز ریان زیدی، اچھا لگا آپ کا اتنا اچھا سرپرائز۔ ریان ہنس کر بولا، اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات تھے۔ کنول نے انکار میں سر ہلایا، اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ آپ کا آفس ہے تو یقین کریں کہ میں ادھر دیکھتی بھی نہ۔ غصے سے مگر کامتی آواز میں اس نے کہا تو ریان اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں واضح لرزش محسوس کرنے لگا۔ ریان نے خود پر کنٹرول کیا اور پھر اس کی طرف آیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کنول کہ تم میرے سامنے کھڑی ہو، کیا میں اتنا خوش قسمت ہوں؟ فرتے جذبات میں وہ ہنس دیا تھا۔ کنول کو اس کی ہنسی پر غصہ آیا۔ اپنے جذبات پر وہ قابو پا چکی تھی۔ اسے یہی لگا کہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ بالکل سر، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اپنی انا کی تسکین کے لیے کوئی مفت میں مل گیا، اور میں اتنی ہی بد قسمت ہوں کہ قسمت ہر بار مجھے آپ کے در پر لا کھڑا کرتی ہے۔ غصے اور بے بسی سے کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو ریان تڑپ اٹھا۔ دیکھو کنول، تم مجھے غلط سمجھتی ہو۔ مجھے واقعی تمہیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ میں کئی ماہ سے تمہاری تلاش میں مارا پھرتا رہا، ہر روز ہر نماز کے بعد نوافل پڑھ کر تمہاری واپسی کی دعا مانگتا۔ ریان اسے وضاحت دینے لگا۔ اس کی خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اس کی غلط فہمی کو دور کریں، مگر کنول تو غصے میں تھی اور اسے یہ سب ڈھونگ لگ رہا تھا۔ بس کر دیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ دروازہ دھکیل کر وہ باہر کی طرف بڑھی۔ سنو کنول، رک جاؤ، تم نہیں جا سکتی کیونکہ تم یہاں پر جاب کرتی ہو۔ ریان کو اسے روکنے کا یہی طریقہ سمجھ آیا۔ وہ اس پر حق جتا کر اسے بدگمان نہیں کر سکتا تھا۔ رائٹ سر، ٹھیک ہے، میں یہ جاب چھوڑ چکی ہوں، کنول نے غصے سے کہا۔ وہ آگے چل رہی تھی اور وہ پیچھے پیچھے۔ سارا سٹاف ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، مگر اب اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ان دلی بھی حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ مس کنول، آپ یہاں سے نہیں جا سکتے، میں نے کہا نا آپ سے۔ وہ جب جانے لگی تو ریان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کتنا حق تھا اس کے لب و لہجے میں۔ اس کے قدم ایک دم کسی طلسماتی قوت کے زیر اثر رکے تھے۔ اس کا دل الگ ہی لے پر دھڑکا تھا، مگر دل پر 2 حرف بھیج کر اس نے گہری سانس لی اور پلٹی۔ جہاں وہ دشمن جہاں پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ خوبصورت تھا یا صرف اسے ہی لگتا تھا، یہ بات اسے آج تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا نا کہ میں یہ جاب چھوڑ چکی ہوں، لعنت بھیجتی ہوں میں اس جاب پر، وہ غصے سے بولی تھی اور آخری جملہ اس نے دل میں کہا تھا، مگر ریان کی زیرک نگاہوں نے اس کے ہونٹوں کی حرکت سے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ اس نے کیا بات کی ہے۔
آپ بھلے ہی دل میں لعنت بھیجیں اس جاب پر، مگر آپ جا نہیں سکتی، آپ کو لعنت بھیجی ہوئی جاب کرنی ہی ہوگی۔ رایان نے ہلکا سا مسکرا کر کہا تو کنول کا ستا چہرہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ کسی بھی امپلائی کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے نوکری چھوڑ کر چلا جائے سر، اور میں ایسا ہی کروں گی۔ نہیں، یہاں کسی بھی امپلائی کو یہ اختیارات حاصل نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کسی بھی، اس کی بات کو لبوں تلے دہرا کر اس نے کسی بھی پر زور دیا تو کنول کا دل ایک دم تیزی سے دھڑکا۔ دوسری بات یہ کہ آفس رولز میں یہ نہیں کہ آپ 3 مہینے سے پہلے نوکری چھوڑ سکتی ہیں، اور اگر چھوڑنی بھی ہو تو 3 مہینے پہلے بتانا ہوگا۔ دونوں میں فاصلہ اتنا ہی برقرار تھا اور ریان اسے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، آپ یہ گھٹیا رول مجھے لگتا ہے کہ صرف میرے لیے بناتے ہیں، مجھے ستانے کے لیے نا۔ کنول نے دانت پیس کر غصے سے کہا، دیکھیں اگر مجھے یقین ہوتا کہ آپ ہیں نیو کمر تو یقین کریں کہ 3 ماہ نہیں 3 سال کروا دیتا رولز کو۔ ستانے کو تو پتہ نہیں، البتہ مجھے ایز اے سیکرٹری آپ بہت پسند ہیں، شاید اسی لیے میرے اللہ نے آپ کو میرا سیکرٹری ہی بنا دیا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور آخری جملہ اس نے شرارتی انداز میں کہا، اور کنول کو پہلی بار اس کی آنکھوں میں کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی اداسی نظر نہ آئی۔ لیلا کو جو پالی ہے تبھی تو خوش ہیں۔ اس نے دانت پیس کر گہری سانس لے کر سوچا اور پھر کہا، ٹھیک ہے میں مانتی ہوں یہ اصول، مگر میں تب مانتی تھی جب میں مجبور تھی، جب آپ کی مقروض تھی، مگر اب نہیں، کیونکہ میں آپ کا قرض سود سمیت واپس کر چکی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بے حد سنجیدگی سے بولی تو ریان نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو اس انداز میں ہاتھ میں پھیرا کہ وہ اس کی مسکراہٹ نہ دیکھ سکے۔ آپ نے زیادہ قرضہ دے دیا ہے تو اب میں مقروض ہو چکا ہوں، کیا سائیکل ہے ویسے، پہلے آپ اور اب میں آپ کی طرح اتنا امیر تو ہوں نہیں کہ واپس کر سکوں اتنی جلدی۔ اسے دیکھتے وہ بظاہر سنجیدگی سے بولا، مگر اس کی آنکھوں میں شرارت نظر آ رہی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ یہی سمجھے کہ میں نے آپ کو، بلکہ آپ جیسے غریب کو وہ رقم بطور خیرات دے دی۔ اب آپ پر کوئی قرض نہیں، میں نے سب کچھ معاف کر دیا۔ تپے ہوئے انداز میں کہہ کر وہ جانے لگی، جب پھر ریان کی بات پر رکنا پڑا۔ رک جائے مس کنول، خیرات میں مجھے کچھ اور چاہیے، مجھے یقین ہے کہ آپ جیسی امیر بندی مجھے وہ ضرور دے دے گی۔ اس نے مسکراتی آواز میں کہا تو کنول نے اپنے منتشر ہوتی دھڑکنوں پر قابو پاتے اسے دیکھ کر پوچھا، کیا چاہیے آپ کو؟ مجھے آپ چاہیے مس کنول، آپ۔ ریان نے بے حد سنجیدگی سے کہا تو کنول نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ آپ بہت بڑے ٹھرکی، میرا مطلب فلرٹی انسان ہے۔ غصے میں سر ہلا کر دانت پیستے ہوئے غصیلی آواز میں کہہ کر وہ پھر مڑی، جب ریان نے ہاتھ کی مٹھی بنا کر ہونٹوں پر رکھی اور پلٹ کر بمشکل اپنے کہکے کو روکا۔ ریان واٹ از دس؟ دلیپ نے اسے سوالی نگاہوں سے دیکھا۔ یو نو وٹ؟ وہ مسز ریان زیدی تھی۔ مسکرا کر کہتے ہوئے آگے بڑھے تو دلیپ کو دھچکا لگا۔ وہ آفس میں ایک طرف بنے کمرے کی طرف گیا۔ اسے اب سجدہ شکر ادا کرنا تھا کہ کنول بالکل ٹھیک تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ سب کو چیخ چیخ کر بتائے کہ اس کی دعائیں سن لی گئی تھی۔ حذیمہ نے رامز کی پارٹی میں جانے کے لیے سارا زیدی سے اجازت لی تو انہوں نے اجازت دے دی۔ ہادی اس وقت گھر پر نہیں تھا، ورنہ اسے پوچھ لیتی۔ وہ میرون اور سکن رنگ کی پاؤں تک آتی فراک پہنے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ لپسٹک اور کاجل لگا کر جیولری پہننے لگی تو ہادی یاد آیا تھا، میرا ناراض ہیرو، اس پر آئیں تو کچھ بھی کر کے انہیں منا لوں گی۔ اگر غلط فہمی کی جگہ رمیز ہے تو میں خود رمیز سے جا کر کہوں گی کہ یہ غلط فہمی دور کر دو۔ مجھے آپ کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں ہادی۔ چوڑیاں اور ہادی کا گفٹ کیا ہوا پینڈنٹ ہاتھوں میں پکڑے وہ مسکرا رہی تھی۔ حذیمہ کی گاڑی جو ہی گھر سے باہر نکلی تو ہادی جو گھر سے قدرے دور اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا اس کی گاڑی کا پیچھا کرنے لگا۔ حذیمہ کی گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے رکی تو ہادی نے آنکھیں بند کر لی۔ رامز، حذیمہ آ چکی ہے، ہبا بھی آنے والی ہوگی، کتنا مزہ آئے گا نا۔ حذیمہ کو سارا پلان سمجھا دینا تم۔ عرصہ نے مسکرا کر کہا تو وہ سر ہلا کر باہر کی طرف بڑھا تاکہ حذیمہ کو اندر لے آئے۔ حذیمہ جب اندر آئی تو ہادی بھی چھپتا چھپاتا وہاں پہنچا تھا۔ ول یو میری می؟ رامز نے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے ہنس کر کہا تو حذیمہ بھی ہنس پڑی۔ وہ رامز کی اس مذاق کرنے کی عادت سے واقف تھی، بلکہ سبھی واقف تھے۔ حذیمہ نے ہنس کر پھول اس سے لے لیے اور ہادی کو اپنی رگوں میں خون کی جگہ کوئی لاوا دوڑتا محسوس ہوا۔ تو ہبا سچ کہہ رہی تھی، بات تو یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ ہاں
تبھی صبا بھی ہنستے ہوئے آئی۔ خزیمہ؟ ہادی چلایا تھا تو خزیمہ کو اپنی روح جسم سے نکلتی محسوس ہوئی۔ یہ آواز پہلے جسم میں جان ڈالتی تھی اور آج یہ آواز سن کر جان نکلتی محسوس ہوئی۔ رامز بھی اس آواز پر چونکا تھا، جبکہ صبا فاتحانہ انداز میں مسکرائی تھی۔ اندر آتی ہبا بھی بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ خزیمہ نے دعا مانگی کہ اسی وقت اس کی روح پرواز کر جائے، مگر یہ ہادی نہ ہو۔ ہادی نے اس کے پاس آ کر خزیمہ کو ایک تھپڑ دے مارا۔ عرصہ اور ساشا بھی آ گئی تھی اور سب بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ خزیمہ چہرے پر ہاتھ رکھے اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ ہادی، آپ کا دماغ خراب ہے کیا؟ ہبا چلا کر بولی اور خزیمہ کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ ہادی نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ دیکھیں ہادی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ بس ایک مذاق تھا، میرا یقین کریں۔ رامز کو اپنا بے وقت کا مذاق بہت مہنگا پڑ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اسے کیسے صفائی دے۔ چپ رہو تم گھٹیا انسان، تم سے تمہیں بعد میں نمٹوں گا۔ وہ غصے میں دھاڑا اور خون آشام نظروں سے سب کو دیکھنے لگا۔ خزیمہ فرش کو گھورتی گھنگ سی کھڑی تھی۔ دیکھیے آپ کول ڈاؤن ہو جائیں پلیز، آپ کو واقعی غلط فہمی ہوئی ہے اور یہ سب تو… عرصہ اسے صفائی دینے لگی جب ہادی نے ہاتھ اٹھا کر اسے بھی چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ خزیمہ کی آنکھوں سے دکھ، ملال، شرمندگی، پچھتاوے کے ملے جلے آنسو بہہ کر گالوں کو بھگو رہے تھے۔ جہاں پر ہادی نے تھپڑ مارا تھا وہاں سے گال انگارے کی طرح دہک رہا تھا۔ ہبا اسے ساتھ لگائے تسلی دے رہی تھی۔ دیکھیں ہادی، غلطی میری ہے، سزا مجھے دیں پلیز، خزیمہ کو نہیں۔ رامز کو خود پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ اس نے ایسا کیا ہی کیوں۔ یو شٹ اپ باسٹرڈ! پتہ نہیں خزیمہ گھٹیا ترین ہے یا تم لوگ؟ پہلے رمیز اسے آنکھیں لڑاتا تھا اور اب تم… وہ غصے سے دھاڑا اور غصے کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ اتنی بے عزتی پر خزیمہ کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور اس میں گم ہو جائے۔ آج اس کا مان، غرور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ سب کے سامنے مان دینے والے آج سب کے سامنے ذلیل کر رہا تھا۔ رامز تو سر پکڑ کر کھڑا تھا۔ بس کر دیں ہادی، میرے بھائی پر مزید الزام مت تھوپیے گا۔ بھائی خزیمہ سے محبت نہیں کرتے، وہ بس اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ کے ہی دماغ میں فطور ہے جو بھی ہے۔ ہبا ہادی کی بات پر تڑپ کر صفائی دیتے بولی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہادی کو کبھی بھی رمیز کے دل کے حالات معلوم ہو، اس لیے رمیز کی جلدی منگنی کروا رہی تھی۔ مگر آج خزیمہ کی حالت دیکھ کر ہبا کا دل بھی رو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر تم لوگ مجھے ثبوت دے دو کہ یہ پاک باز ہے۔ ہادی نے انتہائی کڑواہٹ سے سرد لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری ہادی، مگر آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اپنی بیوی پر یقین کرنے کے بجائے دوسروں کی نظروں کو اپنا مطلب پہنا رہے ہیں۔ خزیمہ صرف آپ سے محبت کرتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتی محبت آپ کو نظر نہیں آ رہی جو آپ یوں اس کے دوستوں سے اس کے دل کے حالات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیسے مرد ہیں آپ جس کی بیوی کا کردار شفاف آئینے جیسا ہے، آپ اسے خود داغدار کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو وہ دکھائی نہیں دے رہا جو حقیقت ہے، اور ہم سب کو دکھائی دے رہا ہے۔ آپ کو شاید کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو وہ نظر آ رہا ہے جو سرے سے ہے ہی نہیں۔ اور اگلے ہفتے رمیز بھائی کی ان کی پسند سے منگنی ہے، آپ آئیے گا ضرور۔ ہبا تو اس کے منہ سے خزیمہ کے بارے میں ایسی باتیں سن کر دھنگ رہ گئی تھی۔ وہ مزید ضبط نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی خاموشی سے ہادی کی غلط فہمی بڑھ سکتی تھی۔ ہادی لب بیجے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتا رہا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ ہادی اس کے یوں کہنے کی سزا خزیمہ کو دے گا۔ بہت خوب، خزیمہ کا بازو جکڑتے وہ ہبا سے بولا۔ معذرت، شاید میں بدتمیزی کر گئی، مگر جس سے محبت کی جائے اس پر یقین رکھنا چاہیے مسٹر ہادی، کیونکہ اگر یقین نہ ہو تو وہ محبت نہیں، بس گزارا بن جاتی ہے۔ اور جب گزارا ہی کرنا ہے تو پھر کسی ایسے انسان کے ساتھ کر لے جس کے ساتھ اچھا گزارا ہو بھی جائے۔ آپ کو اپنی خود ساختہ سوچوں اور بدگمانی سے چھٹکارا پانا ہوگا، کیونکہ خزیمہ پر شک کر کے آپ کفران نعمت کر رہے ہیں۔ اپنے کردار کی گواہی میں نہیں دیکھ سکتی، مگر خزیمہ کے کردار کی صفائی میں پورے یقین کے ساتھ دے سکتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھے وہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، اسے سمجھانا چاہ رہی تھی۔ آنکھوں میں ہلکی سی نمی تہ رہی تھی اور اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ تو مس ہبا، اگر تم خزیمہ سے اتنی محبت کرتی ہو تو کیا اس کی خوشی کی خاطر تم اس کی زندگی سے جا سکتی ہو؟ ہادی اسے دیکھتے ہوئے بھاری اور گھمبیر آواز میں پوچھنے لگا تو ہبا نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ اسے اس موقع پر اس کی بات سمجھ نہ آئی کہ وہ اتنا شکی کیوں تھا۔ اوکے صحیح،
میں آئندہ حزیمہ سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں گی. آپ دونوں خوش رہیے ہمیشہ. خدا حافظ. اسے دیکھ کر وہ اداسی سے مسکراتے ہو کہہ کر الٹے قدم اٹھاتے ہوئے جانے لگی. کچھ فیصلے کرنے نہیں ہوتے مگر ضرورت کروا دیتی ہے. وہ حزیمہ کو اپنی طرف سے کوئی دکھ نہیں دے سکتی تھی. ہادی نے قہر آلود نظروں سے رامس کو دیکھا. رامس بھی بے یقینی سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا. ہادی حزیمہ کو گھسیٹتے وہاں سے لے گیا اور وہ بھی کسی روبوٹ کی طرح اس کے ساتھ چل پڑی. اپنی غلطی کا احساس تو اسے بھی تھا. برو یہ سب کیا ہو گیا یار؟ ساشا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے ساشا کو دیکھا. ریلیکس یار، کچھ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا. چلو کیک کاٹتے ہیں. نہیں برو، اب گھر ہی چلتے ہیں. ساشا نے یہ کہہ کر قدم باہر کی طرف بڑھا دیے. رامس کا تو دل بوجھل ہونے لگا اور ہیبا بھی سارے رستے روتی رہی. اسے آج بس ہادی کی وجہ سے دوستی توڑنی پڑی تھی حزیمہ سے. مینا، تمہارا شوہر میرے ہاتھوں سے آج زندہ نہیں بچے گا. کنول ہامتی کامتی گھر میں داخل ہوئی اور بیگ صوفے پر پھینک کر اس کی طرف مڑی تھی. اللہ خیر، کیا کر دیا میرے بیچارے شوہر نے؟ مینا کچن سے نکلتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھ کر حیرت سے پوچھنے لگی، جبکہ کنول گہرے سانس لیتی خود کو نارمل کر رہی تھی. بیچارے اور سارے بھائی، خدا جانے کس جنم کا بدلہ لیا ہے مجھ سے انہوں نے. دانت پیستے وہ غصے سے بولی. اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا. کیا مطلب ہے کنول؟ کھل کر بتاؤ. وہ سیب ٹوکری سے اٹھاتے ہوئے لاپرواہی سے بولی تو کنول نے اس کی لاپرواہی کو بطور خاص نوٹس کیا. لاپرواہی اسے باور کروا رہی تھی کہ مینا کو سب پتا ہے. تم سچ سچ بتاؤ، تم بھی ملی ہو نا اپنے شوہر کے ساتھ؟ اس کے پاس آتے ہوئے کنول نے اپنی کمر پر دونوں ہاتھ ٹکا کر خاصے لڑاکا انداز میں پوچھا. ملی تو تھی ہی، ہماری شادی ہوئی ہے نا. اور پہلی بار پتہ ہے ہم کہاں ملے تھے؟ مینا نے مسکرا کر شرارت سے کہا تو کنول اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی. بکواس مت کرو مینا، تم دونوں جانتے تھے نا کہ وہ ریان سر کا آفس ہے. مجھے تو اب سمجھ آ رہی ہے کہ سالم بھائی مان کیسے گئے اتنی جلدی، اور وہ بھی جاب کے لیے. ریان سر کا آفس؟ کیا ریان تمہارے شوہر کا نام بھی ہے؟ مینا نے انجان بننے کی ایکٹنگ کی جبکہ کنول خون خوار نظروں سے اسے دیکھنے لگی. نہیں، ریان میرے دشمن کا نام ہے. اگر مجھے پتا چلا نا مینا کے اس معاملے میں تم دونوں شامل ہو تو دیکھنا میں کیا کرتی ہوں. وہ غصے سے دانت پیستی بولی اور پیر پٹختی اندر کی طرف بڑھ گئی. سنو، خوش تو تم بھی ہو اپنے محبوب پلس شوہر پلس باس پلس دنیا پلس آخرت کو دیکھ کر. وہ الگ بات ہے کہ شوخیاں ماری ہو. اور ہاں، پلیز اپنے شوہر کے پاس چلے جاؤ. کب سے ہماری پرائیویسی ڈسٹرب کری ہو یار. ہم پاکستان اس لیے آئے تھے کہ اسپیس ملے، مگر تم تو سانپ کی طرح کنڈلی مار کر بیٹھ گئی ہو یہاں. مینا کی بات پر وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی جبکہ مینا اپنی مسکراہٹ روکنے کے لیے رخ موڑ چکی تھی. واقعی میں تو ان کی پرائیویسی میں رکاوٹ بن رہی ہوں. کنول نے اس بات کو سیریس لیا تھا. ہادی نے اسے فرنٹ سیٹ پر دھکیلا تھا. حزیمہ کا تو دل بند ہو رہا تھا. ہادی گاڑی اندھا دھند بھگا رہا تھا اور کتنی بار اس کی گاڑی ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی. ہادی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے غصے کا اظہار کرے تو کیسے کرے، اور حزیمہ کو رہ کر اس لمحے پر پچھتاوا ہو رہا تھا. اس نے تو وہ پھول مذاق میں لیا تھا مگر یہ سچ تھا کہ ہادی کے لفظوں نے اسے اذیت دی تھی. ان کی گاڑی پورچ میں رکی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی. کمرے میں چلو تم. ہادی نے اسے حکم دیا تو وہ سر ہلاتی اندر کی طرف بڑھی. اس کی ٹانگیں ابھی تک تھر تھر کانپ رہی تھی. ڈر کی وجہ سے اس کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے. سارا وجود اس کا خوف کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہو چکا تھا. رامس چہرہ ہاتھوں پر گرائے بیٹھا تھا. اسے ہادی کی غلط فہمی دور کرنی تھی، کچھ بھی کر کے، کسی بھی قیمت پر. کیوں کیا میں نے وہ مذاق اس وقت؟ کاش کہ میں ایسا نہ کرتا. اپنے سر پر پچھتاوے سے تھپڑ مارا تھا اس نے. اس کی دماغ کی رگیں اسے پھٹتی محسوس ہوئی. حزیمہ اور ہادی کے رشتے میں کوئی دراڑ آئی تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا. اس نے یہ سوچ کر کہ ہیبا کو کال ملائی. ہیبا جو رو رہی تھی رامس کا نمبر دیکھ کر چونکی اور پھر غصے میں کال پک کی. رامس دفع ہو جاؤ، تم مرو، دفع ہو جاؤ. تمہاری وجہ سے وہ درندہ پتہ نہیں کیا کرے گا حزیمہ کے ساتھ. تمہارے بے وقت کے گھٹیا مذاق نے حزیمہ کی جنت کو پل بھر میں دوزخ میں بدل دیا. مر جاؤ تم یار. وہ جتنے غصے میں تھا نا، وہ تو حزیمہ کو چھوڑے گا نہیں مگر زندہ رہنے کے لائق بھی نہیں چھوڑے گا. کاش رامس تمہیں اندازہ ہو کہ اس وقت حزیمہ کتنی اذیت میں گزر رہی ہوگی. ہیبا کی فون پر روتی اور دل چیرتی آواز پر رامس نے منہ پر ہاتھ رکھا اور کال کٹ کر دی.
دو آنسو اس کی آنکھوں سے بھی ٹوٹ کر اس کے گالوں پر گر پڑے تھے۔ ریحان نے ڈنر کیا اور چہل قدمی کی نیت سے لان میں آ گیا۔ کنول اور آج کی ملاقاتوں سے اسے زندگی کی سب سے حسین ملاقات محسوس ہوئی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا مگر تبھی اس کا موبائل بجا۔ لیلا کالنگ دے کر اس کا دل خراب ہوا تھا، مگر پھر بھی اس نے کال پک کی۔ ہیلو ہنی، کیسے ہو تم؟ دوسری جانب پیار سے کہا گیا۔ ریان، کہنا ہے تو کہا کرو، نہیں تو خدا حافظ۔ ریان نے غصے سے کہا تو وہ بولی، اوکے سوری۔ یہ وہ واحد انسان تھا جس کے آگے وہ چپ کر جاتی تھی اور ہر ہار مان لیتی تھی۔ بولو، کیوں کال کی ہے تم نے؟ ریان نے انتہائی رکھائی سے کہا تو وہ بولی، ریان میں تمہاری منگیتر ہوں۔ شکریہ یاد دلانے کے لیے۔ ریان، تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ جب سے شادی ہوئی سیدھے منہ بات نہیں کرتے مجھ سے۔ ساری زندگی کیسے گزرے گی ہماری؟ اپنے بالوں میں انگلی چلاتے وہ پریشانی سے بولی، ساری زندگی کون کافر تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہے؟ جس کے ساتھ چاہ رہا ہوں وہ تو مل گئی ہے مجھے۔ یہ بات وہ کہہ تو نہ سکا، البتہ اس کے لبوں پر مسکران بکھری تھی۔ اس کی خاموشی محسوس کر کے وہ بولی، اب کیا ہوا؟ بول کیوں نہیں رہے؟ دیکھو، جس طرح تم میری زندگی میں زبردستی داخل ہوئی تو قبول کرنے میں وقت تو لگے گا نا مجھے۔ ریان نے اس پر صاف جتایا تھا کہ تم زبردستی میرے گلے پڑی ہوئی ہو۔ تمہیں پتہ ہے ریان، میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں؟ اس نے گہری سانس لے کر کہا۔ خدا جانے کیسی لڑکی ہے۔ کنول کا شوہر تھا وہ، مگر پھر بھی کبھی اس نے اظہار محبت نہیں کیا تھا، اور ایک طرف یہ ہے جو ہر وقت منہ پر پڑی رہتی ہے۔ لیلا، تم جانتی ہو کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں، اور سچ یہی ہے کہ وفا کی میری زندگی میں جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔ اس نے صاف اور واضح الفاظ میں اس پر اپنا آپ کھولا تو لیلا نے لب بھیجتے ہوئے سر انکار میں ہلایا اور سوچا کہ مر کر بھی مری نہیں یہ۔ پھر وہ بولی، ریان، مردوں سے کون محبت کرتا ہے؟ مرے ہو لوگ تو چلے جاتے ہیں نا۔ اس نے افسوس بھرے لہجے میں کہا تو وہ بولا، لیلا، بات دل میں زندہ رہنے کی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ زندہ ہو کر بھی مر جاتے ہیں اور کچھ مر کر بھی دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ اس نے کھلم کھلا اس کی اوقات اور اصلیت دکھائی تھی۔ ریان، تم میری انسلٹ کر رہے ہو۔ آپ، میں نے تو بس جنرل سی بات کی ہے۔ دل پر وہی لیتے ہیں جن کے دل میں کوئی کھوٹ ہو۔ کسی اور کی کال آ رہی ہے، اوکے بائے۔ ریان نے کال کٹ کر دی تو لیلا بیڈ پر اوندے منہ گری تھی۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ وہ تم جیسی گھٹیا لڑکی سے شادی کریں گے۔ وفا نے اسے دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا تھا، میں اسے اپنا بنا لوں گی وفا، دیکھ لینا تم۔ وہ بھی مسکرا کر وفا سے بولی تھی، اپنا؟ وہ تو میرا تھا اور میرا ہی رہے گا۔ تم بس لا حاصل کے پیچھے بھاگ رہی ہو لیلا۔ ہاں، اپنے انجام سے تم ضرور ڈرنا۔ وفا نے بھرپور مسکراہٹ سے اس سے کہا تھا، تم؟ وہ چلائی تھی اور اس کی سانس اکھڑنے لگی تھی۔ کیا یہ خواب ہے؟ لیلا کو معلوم نہ ہوا کہ کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ یہ وفا میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ اس نے ایک ہی گھونٹ میں سارا پانی پی ڈالا۔ اس کے اندر بے سکونی تھی جو اسے چین نہیں لینے دیتی تھی۔